نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ المؤمنون، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب رہیں گے صاحبان ایمان۔ اب اس کے بعد پھر کچھ صفات کہ یہ جو صاحبان ایمان کامیاب ہوں گے ان کیا خصوصیات ہیں، کیوں کامیاب ہوں گے۔ اسی مناسبت سے ان آیات کی کو سرنامہ کرام قرار دیا گیا، چونکہ عشر اربعین کی ان مجالس کا عنوان صفات مومن ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ مومن کی صفات قرآن نے کیا بیان کی، اہل بیت طاہرین نے کیا بیان کی، اور پھر یہ کہ ہم ان صفات کو اپنانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ان صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود، ارشادات پیغمبر میں موجود، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود۔ لیکن کسی چیز کا موجود ہونا کافی نہیں ہے جب تک ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو باقاعدہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جو اس پر غور بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ تعداد کتنی ہے جو کوشش کرتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو ان آیات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کروں۔ تو آپ دیکھیں گے دائرہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جائے۔ اسی طرح ہمارا تعلق پیغمبر کے ارشاد سے کتنا ہے، ہم میں سے کس نے کوشش کی ہے کہ کم از کم میں سرکار دو عالم کے 5-10 ارشادات یاد کروں۔ اسی طرح اہل بیت کی تعلیمات، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک ہر امام کا کم از کم 5 ارشاد یاد رکھتے ہو، 2 ارشاد یاد رکھتے ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے اگر آپ کہیں کہ جناب 10ویں امام کو کوئی ارشاد سنا دیجیے، 9ویں امام کو کوئی ارشاد سنا دیجیے، 7ویں امام کو کوئی ارشاد سنا دیجیے، تو وہ امتحان میں پڑ جائیں گے۔ عزیزان محترم، غور کرنے کی بات ہے کہ جن کے ارشادات کو ہم جانتے ہی نہ ہوں ان پر عمل کیسے کریں۔ جاننا شرط ہے عمل کی، کسی بات کو جانیں تب عمل کریں۔ ائمہ کے ارشادات کو جانیں گے تو ان پر عمل کریں گے، پیغمبر کے فرمودات کو جانیں گے تو ان پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جانیں گے تو ان پر عمل کریں گے۔ یہ مجالس ذریعہ ہیں ان تعلیمات کو ایک حد تک، امکانی حد تک لوگوں تک پہنچانے کا، اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے جناب اکبر رضوی صاحب کا، جن کی حسینیہ ہے، اور ان کے اولاد کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جو اس حسینیہ کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور یہاں سے
علوم آل محمد کی نشر ارشاد کا سامان کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جن آیتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی، ان میں یہ فقرہ وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ امانت کے بارے میں کل کی مجلس میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن لفظ عہد کے بارے میں میں نے چاہا تھا کہ آج اس پر مکمل گفتگو کی جائے، کیونکہ بہت اہم معاملہ ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں خداوند عالم نے جناب یعقوب کے اولاد کو مخاطب کر کے کہا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد پیمان کو پورا کرو، میں تمہارے عہد پیمان کو پورا کروں گا۔ یہ بات اگرچہ خداوند عالم نے جناب یعقوب کے اولاد کو مخاطب کر کے کہی، مگر ہم سب کے لیے ہم جائزہ لیں اپنا کہ اللہ کے وعدے کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں، اس سے کیے ہوئے عہد پیمان کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں، تاکہ وہ اس کا جو وعدہ ہے کہ ہمیں مغفرت دے گا، ہمیں اپنے رحمت سے نوازے گا، انعامات دے گا، ہم اس کو انتظار کر سکیں۔ خدا کا واضح اعلان ہے اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد پیمان کو پورا کرو، میں تمہارے عہد پیمان کو پورا کروں۔ پھر سورہ یاسین میں ایک جملہ کہا گیا ہے، وہاں بھی لفظ عہد استعمال ہوا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا بنی آدم، اولاد آدم سے خطاب ہے۔ روز زمین پر جو انسان بھی وہ آدم کی اولاد ہے، مشرق میں رہتا ہو، مغرب میں رہتا ہو، شمال میں، جنوب میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، جہاں رہتا ہو، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جس علاقے میں رہتا ہو، جتنے بر اعظم ہیں، جتنے ممالک ہیں، جہاں بھی رہتا ہو، اور آدم کی اولاد ہے، کالے گورے سب کے سب آدم کی اولاد ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایک ایسا انسان نہیں کہ جو آدم کی اولاد نہ ہو۔ تو اس آیت میں مخاطب کیا گیا اولاد آدم کو، اہل ایمان کو نہیں مخاطب کیا گیا، اہل اسلام کو نہیں مخاطب کیا گیا، بلکہ تمام اولاد آدم کو۔ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان الم اعہد الیکم، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، اس سے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ ہم نفسیات انسانی کے اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بیٹا نالائق ہے جو اپنے باپ کے دشمن کی پیروی کرے، جبکہ اس یقین ہے کہ میرا باپ بے قصور ہے، میرا باپ معصوم ہے، میرا باپ نیک ہے، میرا باپ اللہ کے اطاعت گزار ہے، میرا باپ اللہ کا فرما بردار ہے، میرا باپ اللہ کی طرف سے منتخب بندہ ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر انسان اپنے باپ کے دشمن کی پیروی کرے وہ کتنا بدبخت ہے، کس قدر نالائق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا باپ بہت نیک تھا، میرا باپ بہت اچھا تھا، اس کے باوجود جو باپ کا خالص دشمن ہے اس کی پیروی کر رہا۔ اور کون نہیں جانتا کہ شیطان نے آغاز کیا اپنی زندگی کا جناب آدم کی مخالفت سے۔ یہ پہلے انسان بھائی ہیں، اس سے پہلے تو وہ عبادت گزاروں میں تھا، لیکن مخالفت کا آغاز یہاں سے کیا جب خدا عالم نے کہا کہ سجدہ کر، اور میں تو آگ سے پیدا ہوں، میں تو مٹی سے پیدا ہوں، میں کسی کے آگے سر جھکا۔ قدرت نے بارگاہ سے نکال دیا کہ نکل جائے، تو مردود ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے نکال دیا ہے، مگر میں ان کی اولاد کی گردنوں پر مسلط ہو جاؤں۔ قدرت نے جواب دیا کہ جا، چلا جا، میرے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی حملہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید میں واضح کہا گیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کہ ہم نے تم سے عہد پیمان نہیں لیا تھا کہ تم اس کی پیروی نہیں کرو گے؟
یہ عہد و پیمان کب لیا گیا؟ ظاہر ہے کہ جس وقت جناب آدم کو زمین پہ بھیجا جا رہا تھا اسی وقت شیطان کی عداوت سامنے آ چکی تھی. اور اس سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 بڑی اہم ہے، جس میں عہد الست کا تذکرہ ہے، عالم زر کا تذکرہ ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب اللہ نے تمام اولاد آدم کو جو ان کے اسلاب میں تھیں روحوں کی شکل میں سامنے مخاطب کیا اور ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم زمین پر اللہ کی بندگی کرنا، اسے انحراف نہ کرنا. اسے عالم زر کا بھی کہتے ہیں، عہد الست بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر لفظ الستو سے شروع ہوتا ہے. عالم زر بھی کہتے ہیں، اس میں لفظ زر بھی آیا ہے. تو یہ ایک عہد و پیمان انسان کی فطرت میں موجود ہے. اسی لیے جب چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص ایسا آیا جو خدا کے بارے میں اس کا ذہن صاف نہیں تھا، مگر ایک واقعے سے گزرا تھا. وہ مان نہیں رہا تھا اللہ کو، لیکن ایک واقعہ اس کی زندگی کا تھا جس کا امام نے شاہد بنایا. امام نے اسے فرمایا، کیا تم کسی کشتی میں سوار ہوئے تھے؟ کہنے لگے جی. کیا وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی تھی؟ کہنے لگا جی. کیا سب لوگ پریشان تھے؟ جی. کیا ایسا تھا کہ وہاں کوئی تم لوگوں کو بچانے والا نہ تھا؟ کہنے لگا جی ایسے ہی تھا کہ کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی تھی. کشتی بھنور میں پھنس چکی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، ہم سب ایک تخت پر تھے اور کوئی بچانے والا نہیں. پھر امام نے فرمایا، کیا اس وقت بھی تمہیں کوئی امید تھی کہ شاید کوئی بچا لے؟ کہنے لگا ہاں امید تھی. فرمایا کہ ہاں، بس جب سارے سہاروں کے ٹوٹ جانے کے باوجود بھی کسی ذات سے اس دل کی امید وابستہ ہو تو سمجھو وہی تمہارا خدا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے. کہ سارے تعلقات سامنے کے ہٹ گئے، ساری توقعات ختم ہو گئیں، مگر ایک توقع باقی ہے، نادیدہ، شعور سے بالا تر، لیکن ایک احساس ہے کہ شاید کوئی بچا لے. تو یہ جو تمہارے ذہن میں تھا کہ کوئی بچا لے، یہی تمہارا خالق ہے، یہی تمہارا مالک ہے. جب سارے ٹوٹ جاتے ہیں تب بھی وہ انسان کی مدد کرتا ہے. تو یہ جو عہد پیمان لیا گیا بنی نوع انسان سے، وہ فطرت کے اندر راسخ ہے. اسی فطرت کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک شعور ہوتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے پھر ماحول اسے خراب کر دیتا ہے. اب بابا ہو یہ ویدا نہیں، وہی نصرا نہیں، وہی مجلسہ نہیں. جس ماحول میں پروان چڑھے گا اسی کے مطابق بن جائے گا. مگر فطرت میں راسخ ہے. یہی وجہ کہ جب انسان کسی پریشانی میں پڑتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کو پکارتا ہے. ذاتی زندگی میں اللہ کو مانے نہ مانے، بارہا ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں، ہر طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے، جہاز نے اچانک ہچکولے لینا شروع کیے. اب سب پریشان. اس پریشانی میں ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے کسی کو پکارتا ضرور ہے. مسلمان ہے تو خدا کہتا ہے، عیسائی ہے تو گاڈ کہتا ہے، ہندو ہے تو پرماتما کہتا ہے. ہر شخص اپنے اعتبار سے ضرور اس کو یاد کرتا ہے. تو گویا ذہن انسانی میں راسخ ہے کہ ایک ذات ہے سب سے مابرا، سب سے بالا، سب پر زیادہ قدرت رکھنے والی. تو قرآن نے کہا الم عہد علیکم، ہم نے تم سے عہد پیمان نہیں لیا تھا. عہد پیمان انسان کا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو. دشمن ہے لیکن بکثرت لوگ اس کو دشمن نہیں سمجھتے. اسی کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہوتے چلے جاتے. اس نے رشوت کے لیے جال پھیلا دیا، ارے تھوڑا لے لو، گھر میں بہت اچھا رہے گا. اسے کچھ چیزیں تم آسانی سے حاصل کر سکو. ذخیرہ اندوزی، چار بازاری، ملاوٹ، اس قسم کی چال بازی یہ سب شیطان سکھاتا ہے، اور انسان اس کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے. بندگان خدا
کہ مال کو اپنے مال میں ضم کرتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً سب خراب ہو جاتا ہے۔ جو اپنی حلال روزی تھی اس میں حرام کی آمیزش کر دیتا ہے۔ یہ سب شیطان کی چار بازیاں ہیں۔ ائمہ آئے تھے، ہادیان برحق آئے تھے انسان کو ان چار بازیوں سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے کہ دیکھو حق کا راستہ واضح ہے، شیطان تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، تم اس کی چالوں میں مت آنا۔ یہی مشن ہر نبی کا رہا، ہر امام کا رہا، ہر ہادی برحق کا رہا، اللہ کی طرف سے جتنے بھیجے گئے سب کا مشن یہی تھا۔ انسان پر فرض ہے کہ اپنے عہد پیمان کو پورا کرے، جو وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ وعدہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے میں یہ وعدہ پورا کر سکتا ہوں یا نہیں پر کر سکتا، لیکن جب وعدہ کر لیا تو اسے لازماً پورا کرے۔ ایک عجیب حدیث ہے معصوم کی اور بالکل معتبر حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ عدت المؤمن کالاخذ فی الید، مومن کے وعدے کو یوں سمجھو جیسے وہ چیز ہاتھ میں آ گئی، ہاتھ میں آ گئی، یعنی اتنی ہے، یقینی ہے۔ اگر مومن نے وعدہ کیا ہے تو اتنا ہی یقینی ہے جو وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو 100 روپیہ دوں گا، میں 1000 روپیہ دوں گا، تو یوں سمجھے کہ وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ وعدے کی تکمیل انسان کا جوہر ہے۔ نالائق ہیں وہ لوگ کہ جو وعدہ کر لیتے خیال نہیں کرتے۔ وعدہ وہی کرو جس کو پورا کر سکو، ورنہ وعدہ مت کرو۔ اس سے بڑھ کر عہد و پیمان ہے۔ عہد و پیمان میں بھی 2 افراد ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، وہ عہد و پیمان کہا جاتا ہے۔ تنہا وعدہ ہو تو وعدہ ہے، 2 آدمی مل کے وعدہ کرے تو عہد و پیمان ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے رب سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے، ہم اپنے رسول سے کوئی عہد و پیمان کیا، ہم نے اپنے امام سے کوئی عہد و پیمان کیا۔ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو در حقیقت اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ میں صرف عبادت تیری کروں گا، کسی کی بات نہیں کروں گا۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو پیغمبر سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کے پیغام کو فالو کروں۔ اور جب کہتے ہیں علی ولی اللہ تو در حقیقت امامت سے عہد و پیمان ہے کہ جب رسول نہ رہیں تو امام میں وقت ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا، رسول کا جانشین ہوگا، اللہ کی مرضی سے احکام نافذ کرے گا، میں ان کو فالو کروں گا۔ تو پوری زندگی عہد و پیمان ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے آپ نے اپنے رب سے ایک عہد و پیمان کیا کہ میرے مالک میں صرف تیری عبادت کروں گا، محمد رسول اللہ، اللہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے تو نے بھیجا ہے، میں ان کو فالو کروں گا، اور اہل بیت طاہرین ان کے جانشین ہیں، میں ان کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ یہ عہد و پیمان ہے۔ عہد و پیمان کی ایک بہت ہی روشن مثال ہمیں تاریخ میں اس وقت ملتی ہے جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا۔ جب ان پر غار حرا میں پیغام الہی آ گیا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ پیغام آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے خاندان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو پیغام الہی سمجھائیے، متوجہ کیجیے، ڈرائیے۔ انذار کے معنی متوجہ کرنا بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، اس سے دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو متنبہ کیجیے، ڈرائیے۔ تو چونکہ لفظ عشیرہ آیا تھا، اسے پیغمبر نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، مولا کائنات سے کہا کہ جاؤ اتنا کھانے پانے کا انتظام کرو اور لوگوں کو بلاؤ۔ چنانچہ مولا نے کھانے کا اہتمام، لوگوں کو بلایا، پھر کھانے کا اہتمام کیا۔ ظاہر ہے کہ بلانے والا کون ہے؟ سرکار رسالت ماں بلا رہے ہیں، مکے کا امین بلا رہا ہے، جو صادق امین ہے وہ بلا رہا ہے، عبداللہ کا فرزند بلا رہا ہے، جو انتہائی چہیتے تھے، سب کے محبوب القلوب تھے، اعلان رسالت سے پہلے سب کے محبوب القلوب تھے۔ اتنے محبوب القلوب تھے کہ اگر دو خاندانوں میں جھگڑا ہو تو دونوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ محمد ابن عبداللہ کرے،
اگر کوئی شخص گھر سے نکلے اس کی پہلی نگاہ حضور پر پڑ جائے تو اس کو یقین ہوتا تھا کہ آج کا میرا دن انتہائی خوشگوار گزرے گا، اس سے کہ میں نے عبداللہ کے فرزند کو دیکھا۔ یہ نوعیت تھی محبوبیت کی۔ چنانچہ جب آپ کی طرف سے دعوت نامہ گیا، لوگوں کو بلایا گیا، تو ایک بڑی تعداد میں لوگ آ گئے۔ کھانا مختصر تھا، کھانے والے بہت تھے۔ تب ایک سینی میں کھانا رکھا گیا، پیغمبر نے اس کھانے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آپ لوگ لیتے جائیں، کھاتے جائیں۔ لوگ اس میں سے سینی میں سے کھانا نکال کے لیتے جاتے، کھاتے گئے، سب سیر ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کھانا اتنا تھا کہ عرب کا ایک مستنڈا اکیلا کھا سکتا تھا، لیکن جتنے لوگ آئے تھے سب نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر دودھ پلایا گیا سب کو۔ جب یہ دعوت ہو گئی، پھر آپ نے اعلان رسالت فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تم لوگوں تک اس کے پیغامات کو پہنچاؤں۔ چونکہ کھانا مختصر تھا، کھانے والے بہت تھے، اس سے قبل سے کہ پیغمبر تقریر شروع کرتے، ابو لہب نے مجمع کو بھڑکا دیا، کہا کہ دیکھو لوگو، کھانا تو مختصر تھا، کھانے والے بہت تھے اور سب نے سیر ہو کر کھایا ہے۔ اس کا مطلب کوئی جادو کیا گیا ہے۔ اگر بات سنو گے تو اس میں بھی جادو ہوگا، لہٰذا اس نے بھڑکا دیا سب کے مجمع کو اور سب منتشر ہو۔ دوبارہ اہتمام کیا گیا کھانے کا۔ پیغمبر نے بعد میں دوبارہ پھر اہتمام کیا، اگلے روز یا اس کے بعد دوبارہ انتخاب کیا، اسی طرح سے کھانا تیار ہوا، لوگ آئے، سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ آج بھی حضور نے کھانے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ برکت ہوئی کہ سب نے کھا لیا، سیر ہو کھایا، دودھ بھی پیا۔ پیغمبر کھڑے ہوئے گفتگو کرنے کے لیے۔ آج بھی ابو لہب نے رخنہ اندازی کرنا چاہی، مگر سرکار ابو طالب نے اس کو ڈانٹ دیا، خبردار کوئی بات نہیں کرنا، اور پیغمبر سے کہا قم یا سیدی و یا مولائی، اے میرا آقا اٹھیے، اے میرے مولا اٹھیے۔ قابل غور بات ہے کہ ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں فرمایا، اس سے پہلے سرکار ابو طالب ان کو اپنا آقا بھی مان رہے ہیں، اپنا مولا بھی مان رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب ابو طالب ایمان کی کس بصیرت، ایمان کی کس طاقت اور کس بصیرت کی منزل پر فائز ہے کہ جو پیغمبر کو اپنا آقا بھی کہہ رہے ہیں، اپنا مولا بھی کہہ رہے ہیں۔ جس کے بعد پیغمبر نے اعلان رسالت کیا کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو سمجھاؤں، دین کی باتیں بتاؤں، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ بت کچھ نہیں ہے، خواہ تم لوگ ان کی پرستش کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، یہ سب باتیں کہیں۔ اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ مجمع بڑا تھا، تمام اکابر بیٹھے ہوئے تھے، مگر صرف مولا کھڑے ہوئے۔ انا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ نے اعلان کیا کون میری مدد کرے گا؟ مولا پھر کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں۔ تیسری طرح پھر اعلان کیا آپ نے کہ شاید کوئی اور بھی ساتھ دینے کو تیار ہو، مگر کوئی نہیں اٹھا سوا امیر المومنین کے، انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اب کیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو میری مدد و نصرت کرے گا میں اسی کو اپنا وسیع، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ برحق معین کروں گا۔ تو اب غور کیجئے گا کہ یہاں دو طرف سے وعدے ہو رہے ہیں جس کو عہد پیمان کہتے ہیں۔ علی وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، پیغمبر وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اپنا جانشین بناؤں گا۔ اگر پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں کوئی ایسا موقع ہوتا کہ جب پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہوتی اور علی مدد نہ کرتے تو پیغمبر پر بھی اپنے وعدے کی وفا واجب نہ رہتی۔ وہ کہہ سکتے تھے بھئی تم نے مدد کا وعدہ کیا تھا، تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، تو پھر مجھ پر بھی وعدے کو پورا کرنا لازمی نہیں۔ مگر 23 سالہ زندگی گواہ ہے، ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہو اور علی نے مدد نہ کی ہو۔ تو کیا اخلاقاً بھی
پیغمبر پر یہ فرض نہیں ہے کہ جو وعدہ علی سے کیا اس کو پورا کریں؟ ہمیں تو تاریخ میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اگر میدان سے پیغمبر کے سارے کلمہ کو چلے گئے، اور قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں کہا کہ وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر جا رہے تھے، رسول بلا رہے تھے اور تم میں سے کوئی مڑ کر دیکھ نہیں رہا تھا۔ کتنے اچھے عاشق رسول تھے لوگ، رسول زخمی ہیں، بلا رہے ہیں مگر کوئی آ نہیں رہا ہے، سب چلے گئے، علی تنہا، علی تنہا ہے، پورے لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ احد کے معرکے میں کم از کم 3500 مشرکین کا لشکر تھا، اور پیغمبر کے جتنے ساتھی میدان میں اترے تھے چند شہید ہو گئے، باقی سب پہاڑوں پر بھاگ گئے، صرف ایک علی رہ گئے۔ پیغمبر نے پوچھا بھی علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ مولانا نے فرمایا کفر تو بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا؟ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ جو شخص پیغمبر کی اجازت کے بغیر میدان سے جا رہا ہے وہ در حقیقت میدان سے نہیں جا رہا ہے، ایمان سے جا رہا ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ تو سب چلے گئے مگر علی ڈٹے ہوئے۔ اور اب علی کی شجاعت پر غور کیجیے گا، کیسے پورے لشکر کا مقابلہ کیا، 3500 کا لشکر، ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر ہیں، بھالے ہیں، نیزے ہیں، شمشیریں ہیں، سب پیغمبر کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اور علی سب کے سامنے دیوار بن کے کھڑے، اور پھر تلوار یوں چلتی ہے کہ کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جائے۔ اس جنگ میں علی کو کے جسم پر 70 یا 90 زخم لگے۔ یہ زخم سوئی کے نہیں تھے، اس کی سوئی چبھ گئی ہو، تلواروں کے زخم تھے۔ ایک زخم ہاتھ پر لگ جائے تو انسان کتنا بے چین ہوتا ہے، علی کے پورے جسم پر 70 یا 90 زخم، مگر کیا کہنا اس اسد کردگار کا کہ وہی شجاعت، وہی جذبہ، وہی ہمت، وہی بہادری، دشمن کا بھرپور مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تلوار بھی ٹوٹ گئی تو اللہ نے عرش ایک تلوار بھیجی جبریل کے ذریعے، جاؤ جبریل یہ کہتا ہے تلوار پیغمبر کے حوالے کرو، اور پیغمبر اعلان کریں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے علی کے علاوہ، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے علاوہ۔ تو یہ ایک مثال ہے نصرت کی، ورنہ 23 سال کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ موجود نہیں ہے جس میں پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہو اور علی نے مدد نہ کی ہو۔ اب دنیا سوچے، صاحبان فکر و دانش غور کریں کہ پھر عہد و پیمان کا تقاضا کیا ہے کہ جب ذوالعشیرہ میں یہ طے ہو چکا تھا کہ علی مدد کریں گے اور پیغمبر اپنا جانشین بنائیں گے، تو جب ساری زندگی علی نے مدد کی تو کیا پیغمبر پر فرض نہیں ہے کہ ان کو اپنا جانشین بنائیں؟ غور کیجیے گا اس بات پر۔ یہ جو غدیر کے سلسلے میں آپ پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کہ جب پیغمبر حج سے فارغ ہو کے غدیر خم تک پہنچے تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ اس بات کو پہنچا دیجئے جو پہلے ہی نازل کی جا چکی ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یوں سمجھا جائے گا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ قابل غور بات ہے کہ مولا کی جانشینی کا یہ اعلان جو غدیر میں ہونے والا ہے نگاہ قدرت میں اتنا اہم کیوں ہوا کہ پیغمبر آپ نے اگر یہ اعلان نہیں کیا تو یہ سمجھا جائے گا اللہ کی رسالت ہی نہیں پہنچائی؟ اس قدر اہمیت کیوں؟ توحید کے بارے میں ایسا پیغام نہیں آیا، عدل الہی کے بارے میں ایسا پیغام نہیں آیا، نبوت کے بارے میں ایسا پیغام نہیں آیا، قیامت کے بارے میں ایسا پیغام نہیں آیا، ارکان دین کے بارے میں ایسا پیغام نہیں آیا۔ مولا کی ولایت کے
عمومی اعلان کے بارے میں ایسا فرمان کیوں آیا کہ فما بلغت رسالت، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو یوں سمجھا جائے گا آپ نے کہ کار رسالت انجام ہی نہیں دیا، چونکہ عہد و پیمان سے متعلق ہے۔ غور کیجیے گا، پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ علی تم میری مدد کرو گے، میں تمہیں اپنا جانشین بناؤں گا، وزیر بناؤں گا، وصی بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا۔ اور علی نے ساری زندگی 23 برس مسلسل پیغمبر کی مدد کی۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جب پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہو علی نے مدد نہ کی ہو۔ تو کیا پیغمبر پر واجب نہیں تھا کہ اپنے وعدے کو پورا کرے؟ یہاں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پر غور کیجیے گا۔ پیغمبر نے دنیا والوں سے عبادتوں کے سلسلے میں جو وعدے کیے تھے کہ نماز پڑھو جنت میں یہ ثواب ملے گا، روزہ رکھو اللہ کے ہاں تمہارا اتنا مرتبہ ہوگا، حج کرو، زکوٰۃ دو، بندگان خدا کو فیض پہنچاؤ، غریبوں کی مدد کرو، جتنے وعدے تھے سب کا تعلق آخرت سے تھا۔ ایک وعدہ اپنے بھائی سے کیا تھا جس کا تعلق دنیا سے تھا۔ اگر پیغمبر اپنے وعدے کو، دنیا کے وعدے کو پورا نہ کریں تو پیغمبر کے آخرت کے وعدوں پر اعتبار کس سے باقی رہے گا؟ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے، مثالاً میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، میں اگلے ہفتے لاہور جا رہا ہوں، وہاں سے آپ کے لیے ایک بہت اچھی کتاب لانے والا ہوں، اور اس کے بعد میں اگلے سال انشاءاللہ زیارت کے لیے جاؤں گا، تو آپ کے لیے کربلا سے ایک تحفہ لے کے آؤں۔ اب اگر میں اگلے ہفتے لاہور گیا اور جس کتاب کا آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے لا کر آپ کو پیش کر دی، تو آپ کو امید رہے گی جس طرح انہوں نے یہ اگلے ہفتے کا وعدہ پورا کر دیا، یہ اگلے سال جب انشاءاللہ زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں سے جو چیز لانے کا وعدہ کیا وہ بھی پورا کریں گے۔ لیکن اگر میں اگلے ہفتے لاہور گیا اور وہ کتاب جس کا وعدہ آپ سے کیا تھا نہیں لایا، تو آپ سوچیں کہ بھئی یہ جو وعدہ ایک ہفتے میں پورا ہونا تھا یہ تو پورا ہوا نہیں، تو کون اعتبار کرے کہ جناب آپ اگلے سال جو زیارت کے لیے جائیں گے آپ کو اپنا یہ وعدہ یاد رہے گا؟ گویا جو قریب میں وعدہ پورا ہونے والا ہو اگر پورا ہو جائے تو بعد کے وعدے پر اعتبار رہتا ہے، اور اگر قریب کا وعدہ پورا نہ ہو تو بعد کے وعدے کا اعتبار باقی نہیں رہتا۔ پیغمبر نے امت کے سامنے جو پہلا وعدہ کیا تھا وہ امیر المومنین کی جانشینی کا وعدہ تھا۔ عبادتوں کے سلسلے میں، احکام شریعت کے سلسلے میں جو وعدے کیے تھے ان کا تعلق آخرت سے تھا۔ اگر پیغمبر اپنے دنیا کا وعدہ پورا نہ کریں تو لوگوں کو خیال ہوگا کہ جناب جو وعدہ پیغمبر اپنے بھائی سے کیا تھا، اپنے داماد سے کیا تھا، اپنے قرابت دار سے کیا تھا، جب اس کو پورا نہیں کیا تو ان کے ان وعدوں کو کیا اعتبار جو آخرت سے متعلق ہے؟ اس سے پیغمبر پر لازمی تھا کہ جیسے بھی حالات ہوں اس وعدے کو لازماً پورا کر دیں تاکہ پیغمبر کے سارے وعدوں پر اعتبار باقی رہے۔ لوگ سوچے کہ ہاں مشکل حالات میں بھی جب پہلا وعدہ پورا کر دیا ہے تو یہ بعد کے وعدے بھی ضرور پورے ہوں گے، کیونکہ عہد و پیمان ہے۔ پیغمبر نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا، اسی لیے قرآن نے کہا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ایسا ہوگا جیسے آپ نے رسالت کام ہی نہیں انجام دیا، کیونکہ رسالت کے جتنے امور ہیں قیامت سے متعلق ان سب پر وعدوں کا اطمینان باقی نہیں رہے گا۔ اس اطمینان کی بقا کا راستہ یہ ہے کہ جو پہلا وعدہ اپنے بھائی سے کیا ہے اس کو پورا کر دیجئے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عہد و پیمان زندگی کا اہم ترین راز ہے۔ انسان کی شناخت بھی اس بات سے کہ اپنے وعدوں کو کتنا پورا کرتا ہے۔ انسان کی عظمت کا باب یہ ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پر کتنا قائم رہتا ہے۔ عہد و پیمان کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں اس کو پورا کر سکوں یا نہیں کر سکوں۔ جب کر لیا تو پھر جان کی بازی لگا دے۔ بندوں کا اپنے رب سے یہ بھی عہد و پیمان ہے کہ شیطان کی مخالفت نہیں، شیطان کی پیروی نہیں کریں، تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان چاہے جتنے حربے استعمال کرے میں اپنے وعدے پر قائم رہوں، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، یہ میرا اپنے اللہ سے عہد ہے۔
رسول کے ہر فرمان کو اللہ کا فرمان سمجھوں گا، یہ میرے رسول سے فرمان ہے۔ ائمہ اہل بیت کے ارشادات کو پیغمبر کے ارشادات سمجھوں گا، یہ اہل بیت سے میرا عہد و پیمان ہے۔ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے۔ آج کس نجیس میں عرض کروں، ہر شخص پر فرض ہے جو عہد و پیمان کرے اسے پورا کرے۔ جب کوئی ایگریمنٹ کی منزل آ جائے، عہد و پیمان کی منزل آ جائے تو غور کرے کہ میں جو عہد و پیمان کرتا ہوں کیا پورا کر سکوں گا۔ اگر پورا نہیں کر سکتے عہد و پیمان کر ہی نہیں، لیکن کر لیا تب ہر صورت میں اسے پورا کریں۔ کربلا کا واقعہ اس کی بہترین نظیر ہے، بہترین نظیر ہے کہ جب حسین دنیا میں تشریف لائے تھے اور پیغمبر ان کے آغوش میں لے کر بہت خوش تھے۔ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد پیغمبر کو خبر دی کہ آپ کا یہ نواسہ کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حسین نے ایک عہد کیا اپنے پروردگار سے کہ میرے مالک، اگر میری قربانی دین بقا کے لیے ضروری ہے تو میں اپنے پورے گھر کی قربانی پیش کرنے کو تیار ہوں، تاکہ نانا کا دین بچ جائے، پیغمبر کی شریعت بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے بچپن میں جو رسول سے وعدہ کیا تھا اور جس کی بنا پر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، میں نے جو دین کو پھیلانے کی زحمتیں برداشت کی، اس چراغ کو باطل کی آندھیوں سے بچانے والا میرا حسین ہوگا۔ اس عزم کے ساتھ اٹھے گا کہ میرے مالک، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے دین کو بچانے کے لیے ہر قربانی پیش کروں گا، مدینہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دوں گا، نانا کے مزار سے جدا ہونا پڑے جدا ہو جاؤں گا، ماں کی لحد سے دور ہونا پڑے دور ہو جاؤں گا، بھائی کی قبر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا پڑے رخصت ہو جاؤں گا، مکے میں پناہ نہ ملے مکہ چھوڑ دوں گا، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی قدم بڑھاتا ہوا سفر کرتا ہوں، اس منزل پر پہنچ جاؤں گا جو بچپن سے میرے لیے وعدہ گاہ ہے۔ جبریل نے بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہوگا۔ حسین رفتہ رفتہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، وعدہ طفلی کو پورا کرنے کے لیے۔ بچپن میں انہوں نے سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے دین کی خاطر ہر قربانی پیش کروں گا، تو اسی لیے کہتے ہیں وعدہ طفلی کو پورا کر رہے ہیں، وعدہ طفلی کو پورا کر رہے ہیں۔ شعراء نے بھی اس کو وعدہ طفلی اسی عنوان سے لکھا کہ بچپن سے عہد و پیمان تھا۔ حسین پہنچ رہے ہیں اپنے وعدے کی وفا کے لیے، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں میرے مالک، اس راہ میں جو قربانی ہے حسین حاضر ہے۔ حبیب بن مظاہر جیسا دوست حاضر ہے، مسلم بن اوسر جیسا ساتھی حاضر ہے، زہرقین حاضر ہیں، عابس حاضر ہیں، شاکر حاضر ہیں، برر احمدانی حاضر ہیں، حر ریاحی حاضر ہیں، ابو سمامہ سیداوی حاضر ہیں، اور جب پوری فوج چلی جائے تو پھر خاندان کے جوان حاضر ہیں، اکبر جیسا جوان حاضر ہے، قاسم جیسا نونہال حاضر ہے، اونو محمد جیسے شہزادے حاضر ہے، عباس جیسا بھائی حاضر ہے، علی اصغر جیسا معصوم کمسن حاضر ہے۔ میرے مالک تیرے دین کی خاطر حسین کا سر بھی حاضر ہے، بہنوں کی چادر بھی حاضر ہے۔ ایک منزل حسین نے کربلا تک سر کی ہے، دوسری منزل شہزادیوں نے خاص طور سے جناب زینب ام کلثوم کربلا سے کوفہ اور شام تک طے کی ہے۔ کیسے کیسے مناظر سے گزرنا پڑا ہوگا، جہاں جاتے ہیں تماشائی جمع ہو جاتے ہیں، شہداء کے سر نیزوں پر چلے جا رہے ہیں۔ کس کی زبان میں طاقت ہے اس پورے
پورے حالات کو بیان کر سکے. شاید یہی وجہ تھی کہ باقی کربلا کے بعد 34 سال ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین علیہ السلام جب بھی کوئی آ رہا ہے دیکھتا کہ امام گریہ فرما رہے ہیں. میرا دل کہتا ہے کبھی عباس کو یاد کرتے ہوں گے, کبھی علی اکبر کو یاد کرتے ہوں گے, کبھی شہزادہ قاسم کو یاد کرتے ہوں گے, کبھی سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی, کبھی اصغر کا گلا یاد آتا ہوگا. امام مسلسل گریہ فرما. راوی نے پوچھا بھی کہ مولا کب تک روئیے گا؟ فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نظروں سے دور ہو گیا, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم ایک دو بیر میں شہید کر دیے. یہ مجالس جن میں آپ شرکت فرما رہے ہیں بڑی قیمتی ہیں, ان کی بڑی ویلو ہے. امام کی نگاہوں میں یہ بہت معتبر ہیں اور ان کا غیر معمولی جو ثواب ہے. تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ واقع کربلا کے بعد چوتھے امام کسی تقریب میں نہیں جاتے تھے, لیکن اگر کوئی کہتا تھا کہ مولا ہم نے آپ کے بابا کی مجلس رکھی تو امام مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک روز امام گھر سے نکلے مجلس میں شرکت کے لیے. بازار کھلا ہوا تھا. مدینے کے لوگوں نے جب امام کو آتے ہوئے دیکھا اپنے بازار کو بند کرنا شروع کیا, اس خیال سے کہیں ایسا نہ ہو امام مدینے کا بازار دیکھے اور شام کا بازار یاد آ جائے. شام کا وہ بازار جہاں محمد کی نواسیوں کو رسیوں میں جکڑ کر لے جایا گیا تھا, جہاں کمسن شہزادی اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی تھی لیکن اگر رونا چاہتی تھی شمر کے تماچوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بازار کے لوگوں نے اپنے بازار کو بند کرنا شروع کیا, ہر دکاندار اپنی دکان بند کر رہا تھا. امام آ رہے ہیں, سید الساجدین آ رہے ہیں. امام بازار میں داخل ہوئے. ان دکانداروں میں ایک دکان قصاب کی بھی تھی جس نے اسی وقت اپنے جانور کو ذبح کیا تھا, جس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا اپنے جانور کو دکان کے اندر چھپا دیا. امام وہاں پہنچے, اس سے کہا شخص میں جانتا ہوں تو قصاب ہے, تیرا کام جانوروں کو ذبح کرنا ہے, بس اتنا پوچھنا چاہتا, اتنا بتا دے کیا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اس نے کہا مولا ہم آپ کے جد کی شریعت کے پابند ہیں. جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو پہلے اس کو دانہ کھلاتے ہیں, پھر اس کے منہ کے سامنے پانی لے جاتے ہیں. جب بار بار ہم اپنے اس کے منہ کے سامنے پانی لے جاتے ہیں اور وہ پانی سے سیراب ہو جاتا ہے تب ہم خدا کا نام لے کے اس کو ذبح کرتے ہیں. بس یہ سننا تھا. امام نے کربلا کی طرف رخ کیا, بابا بابا جانور کو ذبح کریں پانی پلاتے ہیں, مگر میرا بابا وقت آخر تک پانی طلب کرتا رہا, مگر نہ میرے بابا کو پانی ملا, نہ سکینہ کو پانی ملا, نہ علی اصغر کو پانی ملا. اللہ اکبر, کیسا وقت ہوگا جب نواز رسول دشمن سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا گلا کتنا سوکھا ہوا ہے, دیکھو میرا اصغر پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. مگر اس کے جواب میں وہ تیر آیا جس نے علی اصغر کے ساتھ بازو امام کو بھی زخمی کیا. بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما, انہیں اس خدمت کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما, ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. اے میرے مالک حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما. میرے مالک جو بیمار ان شفا کامل عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, ملت کو متحد فرما, جو طاقت مسلمانوں کو لڑانا چاہتی ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما. میرے مالک
عزاداری مظلوم کربلا کو مزید رونق اور کامیابی عطا فرما، عباس علمدار کا نام علم اٹھاتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، یہ کرونا وائرس جس نے دنیا بھر کو پریشان کیا ہوا ہے، ہر مومن اور ہر مومنہ کو اس سے محفوظ فرما، اہل وطن کو محفوظ فرما، عالم اسلام کا محفوظ فرما، دنیا انسانیت کو محفوظ فرما۔ میرے مالک، ہر سال یہ ایام وہ ہیں جس میں دنیا سے کروڑوں افراد کربلا پہنچتے تھے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے سب پہنچتے تھے۔ 60-70 ملکوں سے زائرین آتے تھے، حسین کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، مگر اس کورونا کی بنا پر آج میرے مولا کے روزے کی وہ رونق ختم ہو گئی ہے۔ اے پالنے والے، وہ وقت جلد آ جائے جب کربلا کی رونق بحال ہو جائے، نجف اشرف کی رونق بحال ہو جائے، کاظمین و سامرہ کی رونق بحال ہو جائے، مشہد اور قم کی رونق بحال ہو جائے، شام میں سیدہ زینب کا مزار اسی طریقے سے بارونق ہو جائے۔ میرے مالک، ہماری عزاداری کو قبول فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔